نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی۔ دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی۔ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر یہ بات صاف اور واضح طور پہ سمجھا دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو ملنے والی ہے، اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں فرمائیں گے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہے، وہ دلہن بن رہی ہے۔ اب دلہن بنتے وقت عورت کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جسم کے جس جس حصے پر زیور ڈالوں گی وہ خوبصورت لگے گا، چنانچہ وہ انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتی ہے تاکہ انگلیاں خوبصورت لگیں، وہ کلائیوں میں چوڑیاں اور کنگن ڈالتی ہے تاکہ کلائیاں خوبصورت لگیں، وہ کانوں میں بالیاں ڈالتی ہے تاکہ کان خوبصورت لگیں، وہ آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے تاکہ آنکھیں خوبصورت لگیں۔ یہی نہیں، اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بندہ اپنے جسم کے جس جس حصے پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہ کے اندر محبوب بنتا رہتا ہے۔ چہرے پر سنت رسول قائم فرمائی، یہ چہرہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی یا عمامہ سجایا، یہ سر اللہ کو پسند آ جاتا ہے، پینچے یا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا، یہ ٹخنے اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، اپنا لباس محمدی بنایا تو یہ جسم اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جتنی سنتیں اپنے اندر پیدا کرتے جائیں گے اتنا اللہ کی نگاہ کے اندر محبوب سے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اور جس طرح میرے دوستوں شادی کے موقع پر عورت کو یا لڑکی کو بہتر سے بہتر بیوٹی پارلر میں لے کر جایا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت لگنے والی بنے، ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو سنتوں سے مزین کرنا پڑے گا تاکہ قیامت کے دن میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں خوبصورت بن کر پیش ہونے والے بن جائیں۔ سیدھی سی بات ہے میرے دوستوں، ابھی میں اور آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک امام کی اقتدا اور ایک امام کی منشا یعنی امام کی چاہت کو سمجھنا۔ امام کی اقتدا کسے کہتے ہیں؟ آپ امام کے ساتھ قیام کریں، آپ امام کے ساتھ رکوع کریں، امام کے ساتھ سجدے میں جائیں اور امام کے ساتھ سلام کے ذریعے نماز سے فارغ ہو جائے، اسے امام کی اقتدا کہتے ہیں۔ اب آپ کسی رکن میں امام سے آگے نکل گئے یا امام سے بہت پیچھے رہ گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو امام کی اقتدا ہی کے اندر نماز پڑھنی پڑے گی۔ دوسرا، نماز میں امام کی منشا کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نماز میں امام کئی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اب مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ امام چاہتا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا تو ہاتھ باندھ لیے، دوسری بار اللہ اکبر کہا تو رکوع میں چلے گئے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو سجدے میں چلے گئے، چوتھی بار اللہ اکبر کہا تو سجدے سے اٹھ گئے۔ امام کے ہر بار اللہ اکبر کہنے پر امام کی منشا کیا ہے اس کو سمجھنا بھی نماز میں ضروری ہے، ورنہ نماز خراب ہو جائے گی۔ یہی نہیں، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی نماز کی طرح ہے، اور میرے اور آپ کے امام تاجدار مدینہ احمد مجتبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم میں سے اسی کی نماز زندگی اللہ
اللہ کے دربار میں قبول ہوگی جو اپنے امام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا. اگر بہت آگے نکل گئے یعنی بدعتوں میں چلے گئے تو بھی مردود ہو جائیں گے, اور بہت پیچھے رہ کر گناہوں میں چلے گئے تو بھی مردود ہو جائیں گے. بالکل اقتداء میں زندگی گزارنی ہے, تب جا کر یہ زندگی مقبول شمار کی جائے گی. تیسری مثال سمجھ لیجیے, رمضان کا مہینہ ہے, شاید یہ سمجھنا آسان ہو جائے. بعض اوقات آدمی جو ہے اپنی ویسٹ کوٹ جو ہے وہ سلوانا چاہتا ہے. اب وہ درزی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بنی ہوئی پہلے سے ایک ویسٹ کوٹ درزی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی بالکل اس سائز کی جو ہے وہ میری نئی ویسٹ کوٹ بنا دیں. اب 2-4 دن بعد جب وہ لینے جاتا ہے اور پہن کر دیکھتا ہے تو بغلیں ذرا تنگ نظر آتی ہیں اور گلا یہاں سے بند نہیں ہوتا. درزی کو وہ واپس کر دیتا ہے کہ آپ نے تو میرا کپڑا ہی خراب کر دیا اور یہ ویسٹ کوٹ میرے کام کی نہیں ہے. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں, اپنے لیے بنی ہوئی چیز کے اندر ہم 1 انچ کی بھی فرمایا کمی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو نمونہ مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اپنی بنی ہوئی چیز کے لیے 1 انچ کو بھی برداشت نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو نمونے کے طور پر اللہ کے رسول کی زندگی دی ہے اسے ہم پوری کی پوری فرمایا خراب کر کے آ جائیں اور پھر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آ کر رحمت کی امید رکھیں, اس سے عرش کا سایہ مانگے, اس سے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مانگے, اس سے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا مانگے. درزی کی اتنی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں اور اپنا اتنا بڑا قصور اللہ کے دربار میں کیسے معاف کروائیں. لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں, سنت پر زندگی گزارنے کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین, لوگوں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بها, جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ یعنی قرآن عظیم الشان, اور دوسرا سنت رسول ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت سے محبت کرے گا, اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کر دیا جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, تو سنت کو اپنانا اور سنت سے محبت کرنا یہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی معیت کا ذریعہ بن جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, کہ جو فتنے اور فساد کے دور کے اندر یعنی جب سنت پر عمل کرنا انتہائی درجہ مشکل ہو جائے, جب بہن بیٹی کسی شادی میں با پردہ جائے تو لوگ تنقیدیں کریں کہ یہ بھی پردہ کرنے کی جگہ ہے, جب کوئی نوجوان اپنے چہرے پر سنت رسول سجائے تو کہے جوانی بھی کوئی مولوی بننے کی چیز ہوتی ہے, جب کوئی فرمایا اپنے شخص پر ٹوپی سجائے تو کہا ملا بن کر زندگی گزارے گا کیا. ایسے وقت میں جب سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے اور سنت پر عمل کرنے والوں کو اتنے تانے ملے کہ آنکھ پر انگارہ رکھنا تو آسان لیکن سنت پر چلنا مشکل ہو جائے, ایسے وقت میں ایک سنت کو زندہ کیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ 100 شہیدوں کے برابر تیرے اعمال نامے میں اجر و ثواب داخل کر دیا جائے گا. اور فی زمانہ وہی زمانہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جس زمانے میں سنت پر چلنا انتہائی درجہ مشکل ہو چکا ہے. آپ نے سمجھا کیا ہے سنت والی زندگی کو؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جس طرح قوم نوح پر جب اللہ کا عذاب آیا پانی کا تو پوری کی پوری دنیا کے انسان جانور سب کے سب برباد ہو گئے سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے. اللہ نے کسی کو فرمایا روئے زمین پر نہیں بخشا. نہیں اسی طرح آج کے دور میں بھی وہی انسان کامیاب اور کامران ہوگا, وہی اللہ کی نگاہ میں محبوب بنے گا جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کی کشتی میں سوار ہونے والا بن جائے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باقی مریدوں کے ساتھ شامل کر دیا. 10 سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا اور 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت مجھے اجازت دے دیجئے. اب وہ اللہ والے آدمی تھے, چہرے سے محسوس ہو گیا کہ کوئی اطمینان نظر نہیں آ رہا. کہا بھائی خیریت ہے, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف؟ نہ بس حضرت میرا اب یہاں دل نہیں, میں جانا چاہتا ہوں. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت میں تو آیا تھا آپ سے کوئی کرامت دیکھنے کے لیے, آپ اتنے بڑے اللہ والے آدمی ہیں, کوئی کرامت نظر آئے گی, لیکن 10 سال میں نے کوئی خاص بات, کوئی خاص کرامت آپ سے دیکھی کوئی نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے بتاؤ ان 10 سالوں کے اندر تم نے مجھے کوئی خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کا نام میں نے کوئی نہیں دیکھا. کا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر 10 سال تک چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے.
تو اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ یہ نوجوان اپنے چہرے پر سنت رسول سجائے؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ یہ نوجوان اپنے سر پر ٹوپی اور عمامہ سجائے؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ یہ نوجوان اپنے پائنچوں شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ جب فرمایا کہ بدماشیاں اور عیاشیاں خوشیوں میں عام ہوں، ہم اپنی شادی بیاہ کو سادگی سے کریں؟ ارے آج کے دور میں سنت کو اپنانا کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ یہی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ بھائی تھوڑی دیر قیلولہ کی نیت سے دوپہر کے وقت سونا سنت ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پر دوام یعنی ہمیشہ عمل فرمایا کرتے تھے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوپہر کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جائے تو فرمایا یہ سونا کروڑہا نفلی شب بیداریوں سے بہتر ہے، یعنی ایک سنت پر عمل کرنا اور کروڑوں نفلیں پڑھنا سنت پر عمل کے برابر اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، سنت کو ہلکا نہ سمجھا کریں، یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو عمل نکلا وہ میرے اور آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو مجھے اللہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا اور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اور نبوت دینے کے بعد پہلی ذمہ داری کیا فرمائی؟ اذهب الى فرعون انه طغى، تو جا فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور جا کر اسے فرمایا کہ پوچھ فقل هل لك الى ان تزكى، کیا اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے؟ واهديك الى ربك فتخشى، تجھے اللہ کی طرف آنے کا راستہ دکھاؤں اگر تو اللہ سے ڈرے تو۔ اب فرعون کے پاس گئے ہیں اور فرمایا، فرعون نے پوچھا بھائی تو نبی ہے تو کیا نشانی ہے؟ دو چار نشانیاں بتائیں جو معجزات تھے۔ فرعون نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، جادوگروں کو مقابلے میں لے آئے۔ اب فرمایا طے ہو گیا بھائی فلاں دن جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا، اور اس دن فرمایا کہ فرعون خود جو ہے فرمایا اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے گا۔ اب اس زمانے کے اندر جب بادشاہ کسی مقابلے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے تو بادشاہ کو پروٹوکول بھی دیا جاتا تھا۔ اب اس پروٹوکول کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات طے کی گئی کہ بھائی دونوں فریقین کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور جادوگروں کو ایک جیسا لباس پہنا دیا جائے۔ اب جادوگر تو بہت سارے اور موسیٰ علیہ السلام اکیلا، چنانچہ فرمایا کہ فرعون کے جو کارندے تھے، وزراء تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ بھائی سب کا لباس تیرے جیسا بنانا مشکل ہے، تو ان کے جیسا لباس پہن لے، بادشاہ خود آئے گا مقابلہ دیکھنے تو ذرا پروٹوکول مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں تو ان کو تبدیل کرنے آیا ہوں، میں ان کے رنگ میں رنگنے نہیں آیا، ان کو اپنے رنگ کے اندر میں رنگنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ میرے رنگ میں رنگ جائیں، اور تم کہہ رہے ہو میں ان کے رنگ میں رنگنے والا بن جاؤں؟ کہا نہ، میری تو فرمایا کہ معاملہ یہی ہے کہ میں اپنے لباس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ بڑا سمجھایا، جب نہ مانے تو جانتے تھے کہ موسیٰ تو پھر موسیٰ ہی ہے، لاڈلا جو ٹھہرا اللہ کا، اور لاڈلے جب کسی بات پہ اڑ جائے تو پھر ان کو سمجھانا مشکل۔ لاڈلا میرا اور آپ کا ہو تو میں اور آپ سمجھا دیں، لاڈلا اگر اللہ کا ہو میرے دوستوں تو پھر کون سمجھائے؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو نہ مانے، چنانچہ انہوں نے کہا چلو جادوگروں کے لیے ہی بناؤ۔ اب سارے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا ٹاٹ کا لباس پہنا دیا گیا۔ مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، انہوں نے جادو دکھائے، وہ سمجھ گئے، جادوگر ایمان لانے والے بن گئے۔ اب فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو میرے مولا کہ تو نے تو مجھے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ اور اسے ہدایت کی دعوت دو، اور اے اللہ میں نے فرعون کو ہدایت کی دعوت دی، جادوگروں کو تو نہیں دی، اور تو نے ایمان جادوگروں کو دے دیا، ہدایت جادوگروں کو دے دی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے پیارے موسیٰ، بات یہ ہے کہ جب جادوگروں کو میں نے تیرے جیسا لباس پہنے ہوئے دیکھا تو میری رحمت نے اس بات کو گوارا کیا کہ پہلے ان لوگوں کو ہدایت دوں جنہوں نے میرے کلیم جیسا لباس پہنا ہے، پھر دوسروں کے بارے میں سوچا جائے۔ ارے میرے دوستوں اور بزرگوں، جادوگروں نے مجبوراً اور مجبوری کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ ارے میں اور آپ اگر نبی کی محبت میں ڈوب کر، میں اور آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کر کے اگر اللہ کے رسول کی سنتیں اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا اور اس کی توفیق کا مل جانا، یہ خدا کی قسم کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اپنے چہروں سے سنت رسول کھرچ کے اترواتے ہیں نا، بڑے محروم لوگ ہیں میرے دوستوں۔ پھر رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اتارنا، بھائی کیوں بیٹھا ہے رمضان کی راتوں کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا اس رات میں کیا دوں گا، اللہ نے تو نہیں بتایا کہ پہلا عشرہ رحمت
رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ نے کب فرمایا کہ افطار کے وقت دعائیں مانگ، دعا قبول کروں گا؟ اللہ نے کب فرمایا کہ روزے دار تیرے منہ سے جو بدبو نکلے گی وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے؟ یہ سارے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے پہنچے اور اسی کی سنتوں کو میرے دوستوں اور بزرگوں چھوڑ دیا، یعنی ان کی زبان سے نکلا ہوا وہ کام اور وہ بات جو میرے فائدے کے لیے تھا وہ تو میں نے لے لیا، جو میری سمجھ میں نہیں آیا اسے ترک کرنے والا بن گیا۔ اسے میرے دوستوں اور بزرگوں خود غرضی کہا جاتا ہے، مطلب پرستی کہا جاتا ہے، بے وفائی کہا جاتا ہے کہ اتنی ہی زندگی اپناؤں گا جتنی زندگی میری سمجھ میں آ رہی ہے، باقی اپنانے والا نہیں بنوں گا۔ ارے اس شباہت کو کیا سمجھا، اس کے جیسا بننے کو کیا سمجھا؟ ایک اللہ والے تھے، فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، بچپن کا زمانہ تھا، مدرسے جاتا تھا تو راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، جب بھی میں وہاں سے گزرتا تو وہ عورت مجھے اپنے پاس بلاتی، مجھے پاس بٹھاتی اور مجھے پیار کرتی، کھانا کھلاتی اور جاتے ہوئے کچھ پیسے بھی دے دیتی۔ کہا میں بھی چھوٹا تھا، مجھے بھی چسکا لگ گیا تھا کھانے پینے کا اور فرمایا پیسوں کا، چنانچہ روز کا معاملہ ایسا چلتا رہا۔ ایک دن وہ کہتے ہیں میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ اماں آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، پھر یہ اتنی محبت کس لیے؟ تو وہ اماں فرمایا رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ تیری عمر کا اور تیری ہی شکل کا میرا ایک بیٹا تھا، جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے۔ کہا کہاں گیا؟ کہا وہ تو مر گیا، لیکن تجھے پیار کر کے مجھے میرے بچے کی یاد آتی ہے، تھوڑی تسلی مل جاتی ہے۔ ارے میرے محترم عزیزوں، ایک عورت اپنے بچے کی شکل جیسا، عمر جیسا بچہ دیکھے اور اس کو پیار کرنے لگے، اگر میں اور آپ بھی اپنا ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا کر اللہ کے دربار میں جائیں گے تو کیا اللہ کو ہم پر پیار نہیں آئے گا؟ ایک فرمایا عورت کے پاس اپنے بچے کی تصویریں پڑی ہیں، عمرہ پر جانا، حج پہ جانے کے لیے بنوائی، کوئی کارڈ بلی بنائی، دو چار کام آئی، آج کل تو 12 بن جاتی ہیں، 8-10 فارغ پڑی ہیں، کہا اماں دے دو جلا دے، تصویر رکھنا حرام ہے۔ کہا نہ میں اپنے بچے کی تصویر نہیں جلاؤں گی، بھلے میرا بچہ فرمایا کہ اس کام میں آئے نہ آئے، لیکن یہ میرے بیٹے کی تصویر ہے، میں نہیں جلاؤں گی۔ ارے جب ماں اپنے بیٹے کی تصویر جلانے کو تیار نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تصویر کو کیسے جلائے گا؟ جن کے چہروں پر سنت رسول ہو، جن کی زندگیوں کے اندر سنتیں پیدا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شباہت کو کیسے آگ میں ڈالنے والا بن جائے گا؟ معاملہ یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارے دل کے اندر سنت کی اہمیت، عظمت اور قدر کتنی ہے۔ صحابہ کرام تو مر مٹے اور جان اثارے کر دی۔ حضرت حذیفہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فارس کی طرف فرمایا کہ گئے ہیں دعوت تبلیغ کی غرض سے اور وہاں کے امراء کو فرمایا کہ دعوت دینی تھی، چنانچہ انہوں نے دعوت پر بلایا کہ بھائی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اب یہ امراء کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھاتے کھاتے کھانا کچھ نیچے گر گیا، اسے اٹھایا اور صاف کر کے فرمایا منہ میں ڈالا۔ ساتھ والے نے کہا کہ ہم امراء کے ساتھ بیٹھے ہیں، وزیر ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت حذیفہ بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اترک سنت حبیب لہؤلاء الحمقاء، کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ارے ان کے دسترخوان پہ بیٹھنے کی اللہ نے توفیق اسی سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اسی سنت کو چھوڑنے والا بن جاؤں تو میں محمد ہی کہاں سے بن گیا؟ ارے آج بھی نوجوان چہرے پر سنت سجاتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں، مسجدوں کے پابند بنتے ہیں، تو بعض فرمایا کم ظرف لوگ کہتے ہیں، بعض کم ظرف لوگ کہتے ہیں اور مولوی بن گیا، ملا بن گیا، مسجدوں کو جانے لگ گیا۔ آپ بھی دل میں یہی جواب دے دیا کریں کہ تم جیسے احمقوں کی باتوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عظمت اتنی ہونی چاہیے سنت کی اپنے دل کے اندر۔ ایک آدمی کام پہ جاتا ہے تو پوچھیں بھائی کیا ہے؟ کہ کام سیکھ رہا ہوں۔ کتنے گھنٹے؟ کہ 6 گھنٹے جاتا ہوں۔ کہا بھائی کچھ ملتا ہے؟ کہ کیا مولوی صاحب، کرایہ بھی اپنا دیتا ہوں، کھانا بھی اپنا لے جاتا ہوں۔ بھائی کیوں؟ کہ سیکھ رہا ہوں نا، کام سیکھوں گا تو کچھ ملے گا، یعنی کہ کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، سیکھنے کی امید نہیں ہے، پھر بھی اتنی محنت کیے جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہاں تو ہر سنت پر 100 شہیدوں کا اجر ملنے کی گارنٹی دے دی گئی ہے، لیکن ان سنتوں کو اپنانے کی میرے اور آپ کے اندر فرمایا وسعت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو صحابہ اکرام جو تھے وہ صورتاً بھی محمدی تھے اور سیرتاً بھی محمدی تھے۔ بڑا عجیب قصہ، عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب کا میری نظر سے گزرا، میں حیران ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ وہ صرف یار غار نہیں ہے، وہ صرف خلیفہ اول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے
سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی ان کو بنا دیا. حتیٰ کہ میرے دوستوں اور بزرگوں 63 سال کی عمر کے اندر وفات تو پائی, اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 سال, اور فرمایا پیر ہی کے دن وفات پائی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو صورت اور سیرت دونوں نبی جیسی بنا دی. کیسی بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب نکلے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. کئی دنوں کے سفر کے بعد فرمایا جب مدینے پہنچنے لگے تو مدینے والے قباء کے مقام پر آئے ان کا استقبال کرنے کے لیے. اب وہ لوگ ذرا سمجھدار تھے, انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آ رہے ہیں, ایک جیسے کپڑے ہیں, ایک جیسا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور ایک جیسی ادائیں ہیں, اور دونوں چلتے آ رہے ہیں. اب انہوں نے اللہ کے رسول کو تو دیکھا نہیں تھا, وہ پہچان نہیں سکے, چنانچہ چند لوگ آگے بڑھے اور صدیق اکبر سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا, یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. صدیق اکبر نے بھی یہ سوچا کہ میرے نبی تھکے ہوئے, ان کو بٹھا دیا اور لوگوں سے خود ہی ملنے لگے کہ اتنے لوگوں سے ملنے میں مزید تھکاوٹ آ جائے گی. ملتے ملتے میرے دوستوں اور بزرگوں تھوڑی دیر کے اندر سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو چومنے لگی. صدیق اکبر نے جو دیکھا کہ میرے محبوب کے رخسار پر سورج کی کرنیں آ رہی ہیں, کندھوں سے چادر اتار کر سورج کے آگے کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے سوچا او ہو محمد تو یہ ہے, یہ تو محمد کا غلام ہے. یعنی ایسی ظاہری شباہت تھی کہ جب تک عمل نہیں کیا پتہ نہیں لگا کہ امام کون ہے, مقتدی کون ہے. جب تک عمل نہیں کیا پتہ نہیں لگا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے. جب تک عمل نہیں کیا پتہ نہیں لگا کہ نقلی کون ہے اور اصلی کون ہے. جب یہ چادر کی تو پتہ لگا کہ محمد یہ نہیں, محمد تو یہ ہے. اس سے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی نشست میں بیٹھے ہوتے تھے, کوئی نیا آدمی آتا, اب سارے صحابہ بیٹھے, اللہ کے رسول بیٹھتے اور آ کر پوچھتا من منکم محمد, بھائی تم میں سے محمد کون ہے. کیونکہ سارے کے سارے صحابہ نے اپنی شباہت کو, اپنی صورت اور سیرت کو اللہ کے رسول کے طرز پر بنا دیا تھا. تو صورت کا معاملہ آیا تو لوگ پہچان نہ سکے. اب سیرت کی بات کریں میرے دوستوں تو فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی, جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور اللہ کے رسول پر کپ کپی طاری ہو گئی. گھر پہ آئے اور فرمایا زملونی زملونی, کہ مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے چادر اوڑھاؤ. حضرت فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کے جانے کا خوف ہے. اس پر فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ فرمایا 5 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, آپ کی جان کیسے جائے گی. انک لتصل الرحم, آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم, اور جو کما نہیں سکتا آپ تو کما کر ان کی ذات پر لگانے والے ہیں. وتقرئ الضیف, اور آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور جو لوگ حق کی محنت کرتے ہیں ان کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ 5 صفات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کو بتائی کہ آپ جیسی عظیم شخصیت کیسے ضائع ہو سکتی ہے. ما یخزیک اللہ, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. بات آئی گئی ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو کفار مکہ نے بہت پریشان کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ, مجھے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دیجیے, وہاں تعلقات ہیں, وہیں رہ کر دعوت کا بھی کام کروں گا, تبلیغ کا بھی, اور وہیں رہ کر فرمایا اپنے ایمان کی بھی حفاظت کروں گا. اب یہ کفار رہنے نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے اجازت دی. اب چند دنوں بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں حبشہ کی طرف. حبشہ کی طرف نکلے, راستے میں ایک کافر ملا اور کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہاں جائیں گے, ایمان لانے کے بعد تو تم لوگوں نے یہاں رہنا مشکل کر دیا, مجھے تو خوف ہے کہ تم ہمیں جان سے ہی مار ڈالو گے. اب وہ کافر کہتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلا, ہرگز نہیں, انک لتصل الرحم, ارے صدیق اکبر تو صلہ رحمی کرنے والا ہے. وتکسب المعدوم, جو کما نہیں سکتے تو کما کر ان پر لگانے والا ہے. وتقرئ الضیف, ارے تو مہمان نواز آدمی ہے. وتعین علی نوائب الحق, اور حق کے راستے میں محنت کرنے والوں کا ساتھ دینے والا ہے. تو جو صفات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کے لیے بیان فرمائی, وہی صفات ایک کافر کی زبان صدیق اکبر کے لیے بیان فرما رہی ہے. ایسی صورت اور سیرت کے اندر ملاپ تھا کہ دور سے دیکھنے والا تو محسوس ہی نہ کر سکے کوئی نیا ہے کہ من منکم محمد, ارے آپ میں سے محمد کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا صحابہ کرام نے ایک ایک ادا لے لی. حتیٰ کہ میرے دوستوں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر کے اٹھے, بے وجہ مسکرانے لگے. صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین بے وجہ مسکرانے کی وجہ, کہا ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی مسکراتے دیکھا تھا, اس لیے فرمایا مسکرا رہا ہوں. ارے میرے دوست
دوستوں اور بزرگوں، اس حبشی کو میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں جس کے بال گھنگریالے ہیں؟ میرے نبی کے بال سیدھے ہیں، درمیان سے سیدھ نکلتی ہے، اس کے بال گھنگریالے ہیں۔ اب چہرے پر سنت رسول سجا دی، لباس نبی جیسا بنا لیا، پائچے اوپر اٹھا لیے، سارا معاملہ نبی جیسا فٹ نظر آ رہا ہے ظاہری طور پہ۔ اب یہ مانگ نہیں نکل کے دے رہی ہے، یہ مانگ بڑی پریشان کر رہی ہے۔ ارے سر کیوں محمد جیسا نہیں بن رہا میرا؟ سر کیوں محمد جیسا نظر نہیں آ رہا میرا؟ نہ جانے دیوانے کے دل کے اندر کیا آیا، ایک راڈ نکالی لوہے کی، گرم کر کے پیشانی سے لے کے سر کے درمیان تک داغ دیا اور ایسا دبایا داغا کے چمڑا تک جلا دیا اور لہو لہان ہو گئے۔ لوگوں کے درمیان میں آئے، لوگوں نے کہا یہ کیا کرنے لگا بھائی، یہ کیا کیا؟ کہ میری مانگ اللہ کے رسول جیسی نہیں نکلتی تھی، اس لیے میں نے اپنے سر کو داغ دیا کہ اب درمیان میں بال نہیں آئیں گے اور میرے بال بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور میرا سر بھی جب شیشے میں دیکھوں گا اللہ کے رسول جیسا نظر آئے گا۔ اور لعنت ہے تجھ پہ مسلمان کہ تو سوچ اس بات کو کہ تو محمد ہی نہ بنا۔ آج تو نے فرمایا کھیل کود والوں جیسے بال بنا لیے، کھیل کود والوں جیسی فرمایا نفرتیں پیدا کر دی۔ وہ جنہوں نے ٹویٹر کے پیغام پر میرے نبی کے کارٹون بنائے، آج تو نے ان جیسے بال بنا لیے۔ وہ جو میرے نبی کی مخالفت کر کے اور فرمایا اترانے والے تھے، آج تو نے ان جیسی ادائیں بنا لی۔ ہائے رے ہائے، اللہ کا رسول قیامت کے دن شفاعتیں بانٹ رہا، شفاعتیں دے رہا، حوض کوثر سے بھر بھر کے پانی پلا رہا۔ ہم جیسے گناہگار بھی آئیں گے، یا رسول اللہ پیاس سے مر رہے ہیں، جیسے ہی پانی بھرا جائے گا فرشتہ کہے گا رک جائیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل نہیں۔ کہا میرا امتی ہے، پیاس سے مر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن جب آپ کی سنتیں سرعام ذبح ہوئی اپنے گھر میں مزے سے بیٹھا تھا۔ برابر ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان کی مبارک راتوں کے اندر فرمایا کہ اپنا فرمایا ٹی وی کے آگے بیٹھ کر گندگی دیکھی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے عبادت کی؟ کیا برابر ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی نفس کے مجاہدے کیے، نفس کی قربانیاں دی اور ذوق اور شوق کے باوجود اللہ کے مبارک مہینے پر کھیل کو قربان کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اسکرینیں لگا کر بے غیرتی کے مظاہرے کیے؟ نا 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 نا۔ آپ سوچیں جتنا اچھا رمضان آپ کا اتنا اچھا رمضان قربانی دینے والے کا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کس لیے فرمایا؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جو جتنا محمدی بنتا چلا جائے گا، سنتوں کو اپناتا چلا جائے گا، وہ اتنا اللہ اور اس کا رسول کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ آج غیر نے میرے دوستوں ایک سیل فون متعارف کروایا، ایک موبائل فون متعارف کروایا اور اتنا پھیلایا کہ کاشتکار سے لے کر کسان تک اور فرمایا مسجد کے امام سے لے کر مسجد کے بھنگی تک فرمایا موبائل فون پہنچا دیا گیا، گھر گھر کے دروازے پر پہنچا دیا گیا، اپنی ایک غیر ضروری ایجاد کو یہاں تک پہنچایا۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول نے پوچھ دیا کہ یہ سیل فون متعارف کروا کر ہر جگہ پہنچائے، تم نے میری سنتوں کو کہاں تک پہنچایا؟ ارے پہنچانا تو چھوڑیں، ہم اپنی اولادوں کے اندر تک اگر اللہ کے رسول کی زندگی کو پیدا نہیں کر سکے تو اللہ کے رسول کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ کے رسول نے یہی سوال کر دیا کہ میں نے منا میں، میں نے عرفات میں، میں نے مزدلفہ میں، میں نے حتیم پر، میں نے پوری رات کھڑے ہو کر، حالانکہ میری بچی بیمار پڑی تھی فاطمہ، میرے حسنین بیمار پڑے تھے، گھر میں کھانے کے فاقے تھے، میری عائشہ کے گھر پر 2 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، ایسے تنگ حالات میں جب میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو اپنی امت کے لیے اٹھائے ہیں، بدلے میں تم سے کتنی وفائیں ملی تو کیا جواب دینے والے بھائی؟ تھوڑی سی وفا، جتنا غم، جتنی تکلیف، ان فرمایا کہ لوگوں کے فرمایا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اپنی نفس کی خواہش کے ٹوٹنے کی ہوتی ہے، اس سے ایک ذرے کی تکلیف بھی اگر اللہ کے رسول کے چھوٹنے کی ہو گئی نا تو انشاءاللہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ فرق کیا ہے میرے دوستوں؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کارٹون بنا کر گستاخیاں کی، ہم لوگوں نے سنتوں کو ذبح کر کے گستاخیاں کر دی، ہم نے سنتوں کو چھوڑ کر گستاخیاں کر دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنت والی زندگی مانگیے میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنت بھری زندگی مانگیے، کیونکہ ہم اس کی زندگی کی دعوت دے رہے ہیں جو اللہ کو محبوب تھا میرے دوستوں، اور ایسا محبوب تھا کہ کہنے والوں نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ اکرام کامیاب ہوئے، حالانکہ آج تک تاریخ میں بلال کے دادا کا نام کسی کو پتا نہیں، لیکن بلال کا نام رکھنا ہم میں سے ہر آدمی فخر محسوس کرتا ہے اپنے بچوں کا۔ آج تک تاریخ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیک گراؤنڈ کا کسی کو پتا نہیں لگا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کا نام آئے تو زبان جھوم جاتی ہے غلام محمدوں میں سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے باطنوں پر نظر رکھنے والا ہے، اس لیے کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اترائی شروع ہو گئی ہے، کل فجر کے بعد عرض کیا تھا اترائی شروع ہو گئی ہے، آدھا تو گزر گیا، باقی بھی گزر ہی جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا نا بھائی کہ یہ تو آتا جاتا رہے گا، ہم نہیں رہیں گے، یہ تو آتا جاتا ہی رہے گا، ہم نہیں رہیں گے، اگلے کا پتہ نہیں۔ میرے دوستوں، اسی کو قیمتی بنائیے اور اللہ سے مانگیے جن جن سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، رمضان کے ان 15-20 دنوں میں عادت ڈال کر اپنے آپ کو محمدی بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔